خوشخبری یہ ہے ایک عالمی اسلامی انقلاب آ کر رہے گا، پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، یہ خوشخبری ہے۔ اس خوشخبری کے لیے ایک تو قرآن مجید کے اندر احساسات کیا ہے۔ قرآن مجید میں نے آپ کو آیات میں نے بتائی، دو باتیں واضح کرتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ 3 دفعہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں، سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف، ایک شوشے کا فرق نہیں ہے۔ اور کسی رسول کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے، یہ نوٹ کر لیجیے۔ میں شاید 2 سال پہلے یہاں آیا تھا تو میں نے تکمیل نبوت اور رسالت پر بات کی تھی۔ حضور پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی ہے، مکمل ہوئی ہے، اور آپ کی فضیلت کی بنیاد یہ ہے کہ مکمل ہوئی ہے۔ محض ختم نبوت میں فضیلت کا پہلو کون سا ہے؟ ایک چیز پہلے تھی اب نہیں ہے، فضیلت کا ایک ہی ہے، سوچ رہے ہیں؟ کامل ہوئی نبوت، کامل ہوئی رسالت، یہ تکمیل نبوت اور رسالت، یہ اساس ہے فضیلت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کا کمال کیا ہے؟ ہدایت کامل ہو گئی قرآن میں، اسی لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، تورات کا تو نہیں لیا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، تورات میں ہم نے نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ ابھی ہدایت کامل نہیں تھی، ابھی انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات تھیں، دی 10 کمانڈمنٹس، یہ مشہور ہے لفظ ہدایات۔ نمبر 2، دین حق غالب ہوا، کامل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تکمیل ہدایت قرآن میں، تکلیم نظام حق دین حق میں، تکمیل رسالت آپ نے صرف دین حق کی تبلیغ نہیں کی، اس کو قائم کر کے دکھایا ہے۔ اور تکمیل رسالت آپ پہلے اور آخری رسول ہیں اللہ کے، جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے۔ پہلے ہر رسول اپنی قوم کی طرف آتا تھا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ حضرت مسیح بھی رسولاً إِلَىٰ بنی اسرائیل، پوری نوع انسانی کے لیے نہیں آئے تھے۔ واحد اللہ کے رسول پہلے اور آخری وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو یہ 5 مقامات پر آیا قرآن میں، الفاظ مختلف ہیں۔ وہ تینوں ایک جگہ پر ایک ہی الفاظ میں آئے ہیں، تینوں 3 جگہ پر، یہ ذرا مختلف ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور اے نبی کہہ دو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وہ میں نے خطبہ سنایا، اس کے اندر بھی موجود ہے، پہلے دن سے موجود ہے، پہلے دن سے حضور پر بات واضح تھی۔ یہ آیتوں تو بعد میں نازل ہوئی ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ھو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ۔ اب نتیجہ نکالیے اس کا صغرا کبرا۔ حضور کو بھیجا دین کے غلبے کے لیے، بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے، تو جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، کیا حضور کا مقصد بعثت مکمل ہو گیا؟ جزیرہ نماء عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا،
اربوں کی حد تک دین کی تبلیغ مکمل ہو گئی. اگر تو آپ صرف اربوں کے لیے آئے ہوتے تو آپ کا کام پورا ہو گیا تھا. آپ آئے پوری نوع انسانی کے لیے، پوری دنیا کے لیے. تو پھر اقبال کے لفظ میں سنیے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو پوری دنیا جب تک اس نور توحید سے جگمگا نہ اٹھے، پوری دنیا جب تک نور رسالت سے منور نہ ہو جائے، اس وقت تک وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. اور کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کی بعثت کا مقصد مکمل نہ ہو؟ ناممکن. تو قرآن سے ثابت ہوا کہ ایک عالمگیر اسلامی انقلاب آ کر رہے گا، جیسے حضور کے دست مبارک سے اور آپ کے حیات طیبہ کے دوران جزیرہ نما عرب میں ایک اسلامی انقلاب آیا. اب اس میں حضور کی طرف سے حدیث سے سنیے. ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نے اپنے دور سے لے کر اور قیامت تک 5 ادوار کا ذکر کیا ہے. مجھے یاد نہیں رہا، ہم نے ان حدیثوں کو ایک 4 ورقے کی شکل میں بہت عام کیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا ہے. میرا خیال تھا کہ میں لے آؤں گا یہاں بھی آپ کے لیے تحفے کے طور پر، بھول گیا. یہ حدیث جو ہے حضرت نعمان بن بشیر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسند احمد بن حنبل میں ہے رحمت اللہ علیہ. حضرت نعمان بن بشیر فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون. لوگوں دیکھو، نبوت تمہارے مابین رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا. کیا مطلب؟ میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا، میری وفات ہو جائے گی تو دور نبوت ختم ہو جائے گی. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر ایک دور ہوگا خلافت، لیکن نبوت کے نقش قدم پر، بالکل نقش قدم پر، ڈٹو، کاربن کاپی، کوئی فرق نہیں ہوگا، بال برابر نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ. حدیث میں ہے خلافت علی منہاج النبوۃ، فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر تیسرا دور آئے گا، ثم یکون ملکا عاضا، پھر ایک کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا. بادشاہت، ملوکیت، کاٹ کھانے والی، ظالم. یہ دور ملوکیت ہے. بنو امیہ، بنو عباس، یہ خلفاء نہیں تھے، بادشاہ تھے. یہ ملوکیت تھی. واقعہ کربلا کب ہوا؟ انہی کے دور میں ہوا نا. واقعہ ہررا کب ہوا؟ انہی کے دور میں ہوا. 3 دن تک مدینے کو مباح کر دیا گیا فوجیوں پر، لوٹو جس کو چاہو، ریپ کرو جسے چاہو، مدینے. یہ ہماری تاریخ کے واقعات ہیں. پھر سینکڑوں تابعین کو شہید کیا حجاج بن یوسف نے. یہ ہماری تاریخ ہے کہ نہیں؟ حضور خبر دے رہے ہیں، ملکن عاضا، کاٹنے والی، کٹکھنی ملوکیت کا دور آئے گا. فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ جب چاہے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا. ثم تکون ملکن جبریا، پھر ایک اور بادشاہت ہوگی جس میں غلامی ہوگی. کیا مطلب؟ یہ پہلی ملوکیت مسلمانوں کی تو تھی، کلمہ گو تو تھے، جھوٹے تھے یا سچے تھے، کلمہ گو تو تھے. اچھا برے بھی تھے تو اچھے بھی تھے، بہت اچھے اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے. بادشاہوں میں بھی جو مثالیں مسلمان بادشاہوں کی ہیں
اچھے لوگوں کی آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گی. لیکن اس کے بعد کون سا دور آیا؟ ہماری اب ملکہ کون تھی؟ ملکہ وکٹوریہ. اب یہ ملوکیت جمع غلامی، کہیں پر برطانیہ، کہیں پر فرانس، کہیں پر اٹلی، کہیں پر اسپین، پورا عالم اسلام کولونیلزم جسے آپ کہتے ہیں، یورپی استعمار جسے آپ کہتے ہیں، ملکن جبرین. لیکن جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے؟ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر اس کے بعد دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوت کا. یہ خوشخبری ہے. آج تاریخ کا قافلہ کہاں کھڑا ہے نوٹ کر لیجئے. وہ ملکن جبرین براہ راست ختم ہو چکی ہے. انگریز گیا، فرانسیسی گئے، ولندیزی گئے، ڈچ گئے، اسپینیئرز گئے، اطالوی گئے، سب گئے. عالم اسلام آزاد ہو گیا نا. لیکن بائی پراکسی انہی کی حکومت جاری ہے، ابھی انہی کے ذہنی غلام، انہی کے تہذیبی شاگرد، انہی کے غلام، انہی کے ایجنٹ آج پورے عالم اسلام پر حکمران. صرف یہ کہ پہلے وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے، اب بائی پراکسی کر رہے ہیں. اپنے دور میں تعلیم دے کر ایسے لوگ پیدا کر گئے جن کی چمڑیاں تو کالی رہ گئی، اندر سے یورپین ہو گئے. اور بیکاروں نے یہی کہا تھا، ہم جو نظام تعلیم یہاں بنا رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہندوستان کے لوگوں کی چمڑی کی رنگت تو نہیں بدلے گی، لیکن اندر سے وہ بالکل بدل جائے گی. انہی کے غلام ہیں، انہی کی تہذیب، انہی کی عریانی، انہی کی بے حیائی، انہی کی بے شرمی. یہ دور انٹرم پیریڈ ہے. چوتھا دور ختم ہوا ہے، پانچواں آیا نہیں ہے. لیکن پانچواں زیادہ دور نہیں، یہ دور آئے گا. پہلی بات تو یہ کہ آئے گا، اس میں میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا، حدیث سے بھی ثابت کر دیا. اس میں جو شک کرے میرے نزدیک اس کے ایمان میں شک ہے. اچھا اب جب آئے گا تو کس شان سے آئے گا؟ اب جب آئے گا گلوبل ہوگا. ویسے بھی اب دنیا گلوبلائز ہو چکی ہے. آج تو آپ کہتے ہیں دنیا کیا ہے؟ اٹس اے گلوبل ولیج. اب جو نظام بھی آؤں گا گلوبل ہوگا. اب اس میں دو حدیثیں آپ سن لیجئے. اب جب خلافت علی منہاج النبوت آئے گی تو وہ کسی ایک علاقے کے اندر محدود نہیں ہوگی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا. انہیں عربی میں کہتے مولا. ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مولا کا لفظ عجیب ہے. آقا بھی مولا ہوتا ہے، غلام آزاد ہو جائے وہ مولا ہے. حالی موالی، موالی جو بنا ہے لفظ. بہرحال ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا. فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. اب اس کو نہ سوچیے کیسے دیکھ لیے ہوں گے، زمین تو گول ہے، لپٹی کیسے ہوگی. یہ معاملہ اللہ کا اس کے رسول کے معاملے میں. اللہ اپنے رسولوں کو جو مشاہدات کراتا ہے وہ ہماری سمجھ سے بالاتر. ہمیں شب معراج کی سمجھ کیسے آئے گی؟ فَأَوْلَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہمیں کیا پتا کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ہمیں کیا پتا. بہرحال حضور فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، زمین لپیٹ دی. فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، سنو
میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ کوئی شک ہے؟ اگر شک ہو تو اپنے ایمان کی خیر بنائیے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، صحیحین کی روایت جو ہے وہ تو سب سے ٹاپ۔ دوسری حدیث مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا بدر الا ادخله الله كلمة الاسلام۔ اس زمین پر نہ کوئی گھر بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی خیمہ ہوگا جو بالوں کے کملوں سے بنا ہوا ہو، مگر یہ کہ اس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل کر کے رہے گا۔ بعز عزیز او ذل ذلیل، یا تو کسی باعزت کے اعزاز کے ساتھ وہ ایمان خود قبول کرے گا، اسلام اس کے اندر داخل ہوگا، اس کا بھی اعزاز ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جو نہیں اسلام قبول کرے گا اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا۔ یؤتُوا الْجِزْیَۃَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، انہیں اسلام کی سپریمیسی قبول کرنی پڑے گی۔ کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں کہ اللہ کا کلمہ داخل نہ ہوگا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں کہا وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے تب تو یہ ہو جائے گا۔ تو اس خوشخبری کو سامنے رکھیے۔ حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین، بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ تکمیل اس وقت ہوگی جب پورے عالم انسانیت پر دین کا غلبہ ہو جائے، جیسے 1400 برس قبل عرب میں ہو گیا تھا، اور یہ ہو کر رہے گا۔ اس کی خبر 5 ادوار کے اعتبار سے حضور نے دے دی۔ اس کے گلوبل ہونے کی حضور نے 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ہمیشہ کی۔